وسیم رضوی جس نے 2 دن پہلے قرآن مجید کے تحریف ہونے پر، ترمیم ہونے پر جو اس نے بات کی اور سپریم کورٹ میں جو اس نے یاچیکا داخل کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ہیں جو آتم کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور یہ آیتیں حضور کے بعد خلفاء کے زمانے میں قرآن مجید کے اندر اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک مسلمان چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، خانقاہی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو گیا، اس پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے خود اعلان کیا ہے، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کے سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 ہے، جس کی تلاوت میں نے کیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر ایک آیت قرآن مجید کی اور ہے کہ یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو بھی یہ قانون اس کے اندر بنا ہوا ہے یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور وسیم رضوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کو بڑھاوا دے رہی ہے، قتل و غارت گری کو بڑھاوا دے رہی ہے، وہ جہاد کا معنی مطلب نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں اس سلسلے سے۔ اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انسان گھائل ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور اس کا کوئی بدن کا کوئی عضو، کوئی حصہ، کوئی پارٹ خراب ہو گیا ہو، کوئی حصہ پارٹ خراب ہو گیا ہو، اور ڈاکٹر کے صلاح و مشورے سے اس پارٹ کو کاٹنا پڑ جا رہا ہے۔ مثلا انگوٹھا خراب ہو گیا ہے، انگوٹھے میں زہر آ گیا ہے، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ اگر اس انگوٹھے کو تم نے نہیں کاٹا تو یہ انگوٹھا زہر سے آگے بڑھتا ہوا تمہاری کونی تک آ جائے گا، پھر بازو تک آ جائے گا، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے اسے کاٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جسم کے دوسرے عضو کو یہ خراب کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسم کے ایک حصے کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ دوسرا حصہ سلامت رہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جہاد کا فلسفہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا انسانیت سے گر جائے کہ کلچر، معاشرہ، سماج اس سے خراب ہونے لگے، شیطانیت اس کے اندر آ جائے، تو اس انسان کو جہاد کے ذریعے سے اس سماج معاشرے کی بھلائی کے لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بھی جہاد، ہمارے مذہب جو شیعہ اثنا عشری کا مذہب ہے، جہاد اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ جہاد کے لیے معصوم نبی اور امام کی اجازت ضروری ہے۔ اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا قتل و غارت گری، جس کو چاہو اس کو قتل کر دو، جس کو چاہو اس کو مار دو اور زبردستی اسلام پھیلاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پہ جہاد کی آیتیں اسی قرآن مجید کے اندر امن و امان کے لیے قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، جس کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد کانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کر دیا کسی وہ بغیر وجہ کے، تو وہ اس انسان نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یعنی قرآن مجید اور اسلام ایک انسان کو پوری دنیا کا پیغمبر بتا رہا ہے، یعنی اس کی وکالت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم پوری انسانیت کے وکیل ہو۔ اگر تمہارا قرآن نے یہ نہیں کہا من قتل مسلمن، نہ قرآن نے کہا من قتل نفسن، کسی بھی کا بھی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، بغیر کسی وجہ کے اگر قتل کر لیا تو وہ پھر اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اتنا امن و امان کا پیغام دینے والا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن کے اندر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ اکسایا جائے اور کہا جائے، جسے وسیم رضوی آج یہ کہہ رہا ہے۔ وسیم رضوی یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کے نتیجے میں ایسے لوگ ہر زمانے میں آتے رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے سلمان رشدی آیا تھا، جس نے حضور پاک کے خلاف بیانات دیے تھے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ آتے رہے اور بیانات دیتے رہے۔ ہمیں اس بات پر بہرحال مسلمانوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان جو شیعہ سنی کا جو اتحاد ہے یہ اختلاف میں نہ بدلے، اس لیے کہ اگر سلمان رشدی سنی کے آنگن سے آ کر حضور پاک پہ کیچڑ اچھال رہا تھا تو سنیت نہیں بدنام ہوئی، اور اسی طرح سے اگر آج کے اس زمانے میں وسیم رضوی شیعہ کے آنگن سے اٹھ کر کے آ کر کے اگر قرآن مجید کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو شیعت کو داغدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ
इन लोगों के जरिए से हमें दीन, इस्लाम, शरीयत नहीं समझना है, बल्कि अगर हमें दीन समझना है, इस्लाम समझना है, शरीयत समझना है तो कुरान पाक से समझे, हुजूर की वो मुकद्दस हदीसें उनसे हमें समझने की जरूरत है। वो जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, ये नहायत ही गलीज़ किस्म की हरकत की है, नीच किस्म की हरकत की है, और कभी भी उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। उनको अगर देखना है कुरान की ताकत को तो फ़िरौन को देख लें। अभी बहुत से ऐसे अल्लाह की तरफ से दिए गए अज़ाब हैं जो ऐसी हरकत करने वालों के ऊपर पड़े हैं, और आगे इस तरह की हरकत जो करेगा उसके ऊपर अल्लाह की खुदा की मार होगी, इंशाअल्लाह ताला वो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। और आज उनकी क्या इज़्ज़त रह गई? शिया समुदाय बेचारे जो सही हैं, जो बिल्कुल हक़ की बात करने वाले लोग हैं, वो आज देखिए जगह जगह शिया समुदाय के सभी बेचारे मौलाना और सुन्नी समुदाय के मौलाना, ये सारे लोग एक ही बयान पर आए हुए हैं कि कुरान शरीफ के साथ कोई भी बयान अगर किया गया, खिलाफत में कोई भी बात कही गई, तो उस इंसान का अंजाम नहायत ही गलत होगा, बुरा होगा, और ऐसे तो इस्लाम से वो खारिज भी हो चुके हैं। बहरहाल इस तरह की हरकत करने वालों का आगे से कोई भी हरकत करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।